بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عبرتناک انجام پر مبنی واقعہ عمل نے خود بیان کیا ہے اور یہ قصص من الواقع سے مکتوب ہے۔ اے شیطان کو ماننے والو، جہنم منتظر ہے۔ عمل بیان کرتی ہے، اب میرا کام فقط رونا اور اچھے برے انجام پر آنسو بہانا رہ گیا ہے۔ اپنی زندگی میں جن نیکیوں اور اعمال صالح کو میں نے چھوڑ دیا تھا ان پر آنسو بہاتی تھی، اور جن گناہوں سے میرا دامن بھرا ہوا تھا جس کے نتیجے میں جہنم کے شعلے مجھے بھڑکتے ہوئے محسوس ہوتے تھے، ان گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتی تھی۔ شیطان کے راستوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور اے شیطان کے پیروکاروں، اے شیطان کے ماننے والوں، تم پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ شیطان گناہوں کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ شیطان کے راستے شروع میں لذت والے ہوتے ہیں، پھر انجام ذلت اور جہنم کے ہولناک گڑھے ہوتے ہیں۔ اگر میرے گناہ معاف نہ ہوئے تو مجھے اتنا ڈر ہے کہ میں سب سے پہلے جہنم میں جانے والوں میں سے نہ بن جاؤں۔ میرے گناہ بہت بڑے بڑے جرائم اور پاپ ہیں۔ میں نے اپنی عزت و عصمت کی خیانت کی، میں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑا۔ میری ماضی کی زندگی پر افسوس بریاہ نکلتی ہے۔ جب بھی مجھے میرے گناہ یاد آتے ہیں تو میرے اندر کی لڑکی رونے لگ جاتی ہے۔ شاید میرے آنسو میرے شیطانی قلب و روح کو پاک صاف کر سکیں۔ میں اپنی طمانینت و سکون کو کھو دیا ہے، میرا سکھ چین تباہ ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے سیاہ اوراق کو تمہارے سامنے صرف اس لیے رکھا ہے تاکہ تم میرے حال سے عبرت پکڑ سکو۔ میرے گھر والوں نے میرا نام بڑی آرزوں اور حسرتوں کے ساتھ عمل رکھا ہے۔ بچپن کے ایام بڑے خوبصورت اور سہانے تھے، کاش کہ میں جوان نہ ہوتی اور برے انجام سے دوچار نہ ہوتی۔ میں اپنے گھر میں سب سے بڑی تھی، اور اب میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ گھر میں سب سے بڑی فاسقہ اور فاجرہ بھی تھی۔ تعلیم سے فراغت کے فوراً بعد میں ٹیچر بن گئی۔ اس کے بعد استقامت کی زندگی سے ندامت والی زندگی اختیار کر لی۔ ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر گامزن ہو گئی۔ وہ رات جو معراج کی رات تھی، ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ جانتے ہو کہ فون پر کس کی آواز تھی؟ وہ آواز شیطان صفت آدمی کی تھی، جس کی شکل و صورت انسانوں والی اور کرتوت شیطانوں والے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے اور اس کا انجام عبرتناک بنائے۔ شروع کے دنوں میں فون کرنے والے شیطان کو میں نے ڈانٹ دیا، لیکن وہ مسلسل فون کرتا رہا، اپنی چکنی چپڑی باتوں سے مجھے ورغلانے کی کوشش کرتا رہا، حتیٰ کہ میں اس شیطان کے پندے میں گرفتار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مسلمان بیٹیوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ سب بولو آمین۔ ہم اکثر ٹیلی فون پر لمبی گفتگو کرنے لگے۔ اس گفتگو میں بہت مٹاس ہوتی۔ وہ مجھے اخلاق اور اعلیٰ کردار کی نصیحتیں کرتا تھا۔ پھر میں گھر والوں سے چوری چھپے ہوٹلوں اور پارکوں میں ان سے ملنے لگی۔ میں نے وعدہ لیا تھا کہ وہ مجھے ہاتھ نہیں لگائے گا، واقعی اس نے مجھے چھوا تک نہیں۔ وہ ہر معاملے میں میری رضامندی کو ترجیح دیتا تھا۔ پھر اس پر مکمل بھروسہ کرنے لگی۔ میں اس کے ساتھ اس کے فلیٹ پر گئی تھی۔ ہم نے فریج سے ٹھنڈا مشروب پیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، وہ فرما بردار شخص سے ظالم و جابر بن گیا۔ وہ بیگی بلی سے داڑنے والا شیر بن گیا۔ اس نے میرے تن بدن کے کپڑے اتار کر دیے اور مجھے ذلت و رسوائی کے عمیق گڑھے میں پھینک دیا۔ میری عصمت کو تار کر دیا۔ میں خوف اور ندامت سے تر کانپنے لگی اور میں چیخنے چلانے لگی، اس کو گالیاں دینے لگی، لیکن کیا فائدہ؟ میری عزت
شرف و منزلت اور پاک دامنی تو تباہ ہو چکی تھی۔ میری بہنوں، تم ایسے بیڑیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ اسلام نے بلا وجہ ہی غیر مردوں کے ساتھ آشنائی کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ ایسی آشنائی سے کبھی خیر و برکت نہیں ملتی، ہاں میری جیسی رسوائی و ذلت ضرور ملتی ہے۔ غیر محرم مرد انسانی شکل میں وحشت ناک سانپ ہوتے ہیں جو موقع پاتے ہی ڈس لیتے ہیں۔ اس شیطان نے بھی اپنی ہوش پوری کرنے کے بعد معذرتیں شروع کر دی، کہنے لگا مجھے اپنے آپ پر قابو نہ رہا تھا، غیر شعوری طور پر گناہ سرزد ہو گیا، وہ بہت نادم اور شرمندہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب میں اپنے گھر واپس آئی تو شرمندگی ہی سے مری جا رہی تھی، اپنے کمرے میں جا کر رونے دھونے لگی۔ بات ایسی شرمناک تھی کہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے مکمل ارادہ کر لیا کہ میں اس خبیث شخص سے پھر کبھی ملاقات نہیں کروں گی، اسی لیے میں نے اس کی آنے والی تمام کالوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ شیطان تو شیطان ہوتا ہے، ہوش کے پجاری کسی طرح بھی چین نہیں لیتے، ان کو مرنے، قبر میں جانے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس گندے آدمی نے مجھے ڈاک کے ذریعے میری فحش تصاویر ارسال کر دی۔ مجھ پر اچانک نئی ذلت آن پڑی۔ وہ تصویریں میرے علم میں لائے بغیر بنائی گئی تھی، ان تصویروں کو دیکھ کر شیطان بھی شرما جائے۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر میں نے تعلقات جاری نہ رکھے تو وہ میری زندگی کو جہنم بنا دے گا۔ اس نے مجھے فریب دیا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے گا، لیکن میں اس جھوٹے شخص کے مزید جھوٹوں کا شکار نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن جب وہ واقعی میرا رشتہ لے کر آیا تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ مختصر شادی ہو گئی۔ چند ماہ امن و سکون کے ساتھ گزرے، پھر اس نے اپنے چہرے سے مصنوعی محبت کا نقاب اتار دیا اور مجھے دھمکیاں اور لالچ دے کر دوسرے دوستوں سے گناہ آلودہ تعلقات قائم کرنے کا حکم دینے لگا۔ میرے انکار پر اس نے مجھے طلاق دے دی۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے احکامات کو ترک کرنے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کا نقصان کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو شخص میری یاد سے منہ موڑتا ہے اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی اس آیت کو پڑھا نہیں، جو لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ میں نے کبھی نہ تو نماز پڑھی تھی اور نہ ہی روزہ رکھتی تھی۔ اللہ کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا۔ میرے گناہوں کی مجھے بہت سخت سزا ملی تھی۔ ایسا عبرتناک انجام خدا کسی کا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ میرے دشمنوں کو بھی میرے شوہر جیسا گھٹیا اور کمینہ صفت شوہر عطا نہ کرے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ مجھے جب طلاق ملی تو میری جان اس عذاب مسلسل سے بچ گئی ہوگی اور مجھے جہنم سے چھٹکارا مل گیا ہوگا، لیکن طلاق کے بعد جب میں سامان سمیٹ کر گھر جانے لگی تو اس نے مجھے ایک ویڈیو فلم دیکھنے کو دی اور کہا کہ پہلے اس کو دیکھ لو۔ اس فلم میں اس بد کردار آدمی نے اپنی ہی عزت یعنی میری کئی اوریاں تصاویر اور ویڈیو کلپ بنائے ہوئے تھے۔ کمپیوٹرائز تصاویر اور فلموں میں اس نے مجھے الگ الگ مردوں کے ساتھ شرمناک انداز میں دکھایا تھا۔ مجھے اس فلم کو دیکھ کر شرم و ندامت نے گھیر لیا۔ میں اپنے پہلے گناہ کو کوسنے لگی کہ میری زندگی تباہ کر دی، اور اس کی تباہی کی وجہ میرا وہ اولین گناہ تھا جس کی وجہ سے میں نے مجبور ہو کر اپنے کمینے انسان سے شادی کی۔ میرے سابقہ شوہر نے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کے حکم نہ مانے اور وہ میرے گھر والوں کو یہ فلم دکھا کر کہے گا کہ دراصل میں فاحش اور کالگر ہوں، اس لیے اس نے مجھے طلاق دی۔ اب میرے آگے سمندر اور پیچھے کائی تھی۔
اپنے گھر میں بے عزتی اور رسوائی سے ڈر کر میں اسی شوہر کے گھر میں رہنے لگی، گویا اب مزید خطرناک گناہ آلودہ زندگی گزارنے لگی۔ یہ 4 سال میری زندگی کے تاریک اور فسق و فجور سے اٹے ہوئے سال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حرام زندگی سے 4 سال بعد نجات دی۔ وہ مجرم انسان روڈ ایکسیڈنٹ میں کچلا گیا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں آگ کا ایندھن بنائے۔ سب بولو آمین۔ اس کی لاش کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد میں طویل عرصے کے بعد سجدے میں گر گئی۔ 4 سالوں کے بعد میرا یہ پہلا سجدہ شکر تھا۔ اے اللہ میں تیری مغفرت و بخشش کی خواستگار ہوں۔ اے اللہ میرے گناہوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ اے اللہ لیکن تیری رحمت کی تو کوئی انتہا نہیں، تو مجھے معاف فرما۔ میں نے اپنی گناہ آلود زندگی کی بنا پر بہت دکھ جھیل لیے ہیں، مجھے مزید سزاؤں سے معاف فرما۔ آمین۔ میری بہنوں، میں نے اپنا قصہ عبرت صرف اور صرف نصیحت پکڑنے کے لیے لکھا ہے۔ میں نے بہت اختصار سے کام لیا ہے۔ برائے مہربانی تم اللہ کے حکموں کو مذاق نہ سمجھنا۔ خدا را کبھی بھی نرم لہجے کے ساتھ ٹیلی فون پر کسی غیر محرم سے گفتگو نہ کرنا۔ بے پردگی، بے حجابی ہمارے گناہوں کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ اس کے جانے سے عورت میں حیا کا زیور ختم ہو جاتا ہے۔ بے حیا عورت کو ہر مرد ہمیشہ گندی نظروں سے دیکھتا ہے۔ اے مردوں، تم کمزور جذبات والی عورتوں کو اپنے جال میں پھنسانا چھوڑ دو۔ تم اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے متعلق سوچو، کبھی ان کو بھی میری جیسی اندوہناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اے عقل و دانش رکھنے والوں، میری جیسی لڑکیوں سے عبرت پکڑو۔ بہت بہت شکریہ۔ وما علینا البلاغ۔